السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید میں بہت ٹھیک اچھا ہوں ہوئیں گے. الحمدللہ. تو دیکھنے والے 550 سننا. تو آج آپ کے جو ٹاپک ہے، آج ربیع الاول 10 ہے. اور دیکھیے آپ اوپر ٹائم بھی دیکھ سکتے، اور ٹائم اوپر 7:15 ہوتا ہے، مغرب کے بعد 10 ہو جاتی ہے. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے راہ مدینہ کے مسافر کے 15 حروف کی نسبت سے پڑوسی کے بارے میں 15 سنت اور آداب. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. 8 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فرسٹ، اللہ پاک نے ایک مسلمان کی وجہ سے اس کے پڑوس کے 100 گھروں سے بلا دور فرما دیتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائے: وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. ترجمہ کنز ایمان: اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین میں تباہ ہو جائے. سیکنڈ، اللہ پاک کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ ہو. تھرڈ، وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے امن میں نہیں ہے. فورتھ، وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے، یعنی کامل مومن نہیں. ففتھ، جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ پاک کو ایذا دی. سکستھ، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان یعنی خیال ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے. سیونتھ، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. 8، 40 گھر پڑوسی ہیں. حضرت سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: اس سے چاروں طرف 40 گھر مراد ہیں. نزہۃ القاری میں ہے: پڑوسی کون ہے اس کو ہر شخص اپنے عرف اور معاملے سے سمجھتا ہے. 9، حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: پڑوسی کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اسے سلام کرنے میں پہل کرے، اس سے طویل گفتگو نہ کرے، اس کے حالات کے بارے میں زیادہ پوچھ گچھ نہ کرے، وہ بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کرے، مصیبت کے وقت اس کے غم خواری کرے اور اس کا ساتھ دے، خوشی کے موقع پر اسے مبارکباد اور اس کے ساتھ خوشی شرکت ظاہر کرے، اس کی لغزشوں سے درگزر کرے، چھت سے اس کے گھر میں نہ جھانکے، اس کے گھر کا راستہ تنگ نہ کرے، وہ اپنے گھر میں جو کچھ لے جا رہا ہے اسے دیکھنے کی کوشش نہ کرے، اس کی عیبوں پر پردہ ڈالے، اگر وہ کسی حادثے یا تکلیف کا شکار ہو تو فوری طور پر اس کی مدد کرے، جب وہ گھر میں موجود نہ ہو تو اس کے گھر کی حفاظت سے غفلت نہ برتے، اس کے خلاف کوئی بات نہ سنے اور اس کے اہل خانہ سے نگاہوں کو پست یعنی نیچے رکھے، اس کے بچوں سے نرم گفتگو کرے، اسے جن دینی یا دنیاوی امور کا علم نہ ہو ان کے بارے میں اس کا رہنمائی کرے. 10، حکایت: حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی: میرا پڑوسی مجھے اذیت پہنچاتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے اور مجھ پر سختی کرتا ہے. فرمایا: اگر اس نے تمہارے بارے میں اللہ پاک کی نافرمانی کی ہے تو تم اس کے بارے میں اللہ پاک کی اطاعت کرو. 11، حکایت: ایک بزرگ کے گھر میں چوہوں کی کثرت تھی. کسی نے عرض: حضرت اگر آپ بلی رکھ لیں تو اچھا ہے. فرمایا: مجھے ڈر ہے کہ چوہا بلی کی آواز سن کر پڑوسی کے گھر میں چلا جائے، اس طرح میں اس کے لیے وہ بات پسند کرنے والا ہو جاؤں گا جسے میں خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا. 12، منقول ہے: فقیر پڑوسی قیامت کے دن مالدار پڑوسی کا دامن پکڑ کر کہے گا: اے میرے رب، اس سے پوچھ اس نے مجھے اپنے حسن سلوک سے کیوں محروم کیا اور مجھ پر اپنا دروازہ کیوں بند کیا. 13، ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانی عورت کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز، روزہ اور صدقہ
کثرت سے کرتی ہے، مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانی عورت کی نسبت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے نفل روزہ و صدقہ و نماز میں کمی ہے، وہ چیز کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ایذا دیتی ہے۔ فرمایا وہ جنت میں ہیں۔ اپنی زبان، یہ میں نے غلط پڑھ لیا، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی، فرمایا وہ جنت میں ہیں۔ 14 فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوسی 3 قسم کے ہیں، بعض کے 3 حق میں ہے، بعض کے 3 حق ہے، بعض کے 2 اور بعض کا 1 حق ہے۔ جو پڑوسی مسلم اور رشتہ دار ہو اس کے 3 حق ہیں، پڑوسی کا حق اور حق اسلام اور رشتہ داری کا حق۔ پڑوسی مسلم کے 2 حق ہیں، پڑوسی کا حق اور حق اسلام، اور پڑوسی کافر کا صرف 1 پڑوسی کا حق ہے۔ 15 حکایت حضرت سیدنا بایزید بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہودی پڑوسی سفر میں آیا، اس کے بال بچے گھر میں رہ گئے۔ رات کو یہودی کا بچہ روتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا بچہ کیوں روتا ہے؟ یہودن بولی گھر میں چراغ نہیں ہے، بچہ اندھیرے میں گھبراتا ہے۔ اس دن سے آپ روزانہ چراغ میں خوب تیل بھر کر روشن کر کے یہودی کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ جب یہودی لوٹا تو اس کی بیوی نے یہ واقعہ سنایا۔ یہودی بولا جس گھر میں بایزید کا چراغ آ گیا وہاں کفر کا اندھیرا کیوں رہے، وہ سب مسلمان ہو گئے۔ ٹاپک کل کا ٹاپک ہے کرم یا رسول اللہ کہ 13 حروف کی نسبت سے پانی پینے کے 13 سنت اور آداب۔ تو یہ آج کا ہمارا ویڈیو، پھر انشاءاللہ کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ